اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد، اور پیش کرتا ہوں آپ تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، یہ دو عیدیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ یہ دو عیدیں منایا کرو۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم دونوں عیدیں مناتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج یہ خصوصی پروگرام ہم اپنے 4 جید علماء کے ساتھ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ عید الاضحیٰ یہ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، نہ تمہارے یہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ یہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ما ہذہ اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ خواتین و حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر اسماعیل علیہ السلام، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جو اقبال نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے آج اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو جانور ذبح کروا رہا ہے، چھری چلوا رہا ہے، یہ اصل میں کس پر چھری چلتی ہے؟ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں۔ علامہ رضی جعفر صاحب۔ خواتین و حضرات، علامہ رضی جعفر صاحب کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمیشہ آپ کی گفتگو کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا۔ آج کے جدید مسائل ہوں یا قدیم، دونوں پر آپ کی گہری نگاہ، ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا اور آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، نوجوان اسکالر، عالم دین، محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، یہ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی وسلم۔ آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے جملہ اہل پاکستان، اہل وطن اور امت مسلمہ اور مسلمانان عالم کو ہم سب کی طرف سے عید الاضحیٰ کی مسرت ساعتیں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، نعمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔
انیق احمد صاحب وہ تمام مذاہب جن کا تعلق کسی آسمانی ہدایت سے ہے، وحی ربانی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے ہے، وہ ابراہیم سینٹرک، یعنی ان میں جو مرکزیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ مرکز الملل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہود بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، جی، نصارہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، حتیٰ کہ قریش مکہ جو شرک میں مبتلا تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے زعم باطل کی قرآن کریم میں تردید فرمائی، رد فرمایا، اور فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو ہو کر دین توحید پر قائم تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہود بھی یہ دعویٰ کرتے تھے اور نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، یعنی کہ دونوں کا خیال تھا کہ ہم دونوں مل کر جائیں گے۔ یہ علی سبیل البدلیت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، جی، نصارہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی عہد نامہ ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس لیے عید الاضحیٰ میں ایک تو عبادت قربانی ہے، اور اس کی بھی نسبت اولیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، دوسری عبادت حج ہے، اور بیت اللہ کے معمار اول بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ہیں۔ جہاں تک عبادت قربانی کا تعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کا ثواب وہی ہوتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے پیشانی کے بل انہیں لوٹا دیا، مگر ذبح سے پہلے فَنَادَيْنَاهُ، غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، اللہ اکبر، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں آگے چل کر فرمایا کہ وہ فدئی نہ ہو بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے فدیے کے طور پر جنت سے ایک مینڈا نازل کیا اور اسے ذبح کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس سنت قربانی اسماعیل کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی سبحان رکھا۔ اللہ، سبحان اللہ، باقی اقوام تو یادگاریں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے ہیکل بناتی ہیں، ٹاور بناتی ہیں، لیکن اسلام کا شعار یہ ہے کہ یادگار کو اس عمل کی روشنی میں سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے باقی رکھا جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ قربانی کیا ہے، اردو میں تو ہم قربانی کہتے ہیں، لیکن اصل عربی لفظ قربان ہے، جس کے معنی ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، قربت کے لیے، عبادت کی نیت سے انجام دیا جائے، اور لفظ قربان میں عموم ہے، اور خاص جو جانور کی قربانی ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں اضحیہ آیا جس کی جمع اضاحی ہے، یا ضحیہ آیا ہے جس کی جمع ضحایا ہے۔ تو اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی، یا ایک حدیث میں عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ اکبر، کہ ایام قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث میں اس لیے آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی گوشت پوست کے حصول کا نام ہے، کیونکہ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس فعل قربانی کے پیچھے عبادت کی جو نیت کار فرما ہے، تقوی کار فرما ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کے وَإِنَّهُ حضور، لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، جی ہاں، اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہلے پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو اے اہل ایمان تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جانور کے ایک ایک بال کے عوض نیکی مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی جس اللہ حدیث علیہ کی وآلہ طرف آپ وسلم، نے اشارہ کیا تھا جی کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، جی ہاں، یا رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے سبحان گی۔ اللہ، عرض کیا فمصوف یا رسول اللہ، جو روئیں والے جانور ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، روئیں کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، تقویٰ، کہ نہ یہ خون پہنچتا ہے، نہ یہ گوشت پہنچتا ہے،
ان جانوروں کا اللہ کے حضور تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بنیادی روح تقوی ہے، اور اس کی پوری اس کی جو تاریخ ہے وہ مفتی صاحب نے عطا فرما دی۔ دو کردار نظر آ رہے ہیں ہمیں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، انی جائلک للناس اماما، لیکن اسماعیل علیہ السلام پر گفتگو کم نظر آتی ہے اکثر محفلوں میں، اکثر سیمینارز میں۔ میں نے اقبال کا شعر پڑھا تھا انٹرو میں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ، شیطان کا ایک کردار بھی ہے اس میں کہ شیطان روک رہا ہے بار بار۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سر تسلیم خم ہو گیا، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام قرآن بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے تقوی کے ذیل میں قربانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں قربانی کا آغاز وہیں سے ہے جہاں سے قافلہ انسانی شروع ہوا۔ سورہ مائدہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اذ قربا قربانا، جب دونوں بھائیوں نے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ جناب آدم کے دونوں بیٹے حابیل قابل، حابیل نیکیوں کا مرقع، قابل برائیوں کا پیکر۔ حسد ہوا کہ آدم حابیل کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ آخر میں طیبہ کے دونوں راہ خدا میں قربانی پیش کریں۔ اللہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ معزز رہے گا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ رہ جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربا قربان، دونوں نے قربانی جا کر پیش کی۔ تو قربانی کی ابتدا یہ ہے، لیکن انسانی قربانی کی ابتدا جناب اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جیسا کہ ابھی گفتگو میں واضح ہے اور سب کے علم میں ہے۔ جناب ابراہیم بڑھاپے تک اولاد سے محروم تھے، یہاں تک کہ دعا کی، رب حبلی من الصالحین، پہلے مجھے ایک نیک صالح فرزند عطا فرما، اور وہ فرزند ملا، انتہائی حسین و جمیل فرزند، باپ کا انتہائی فرما بردار فرزند، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینے والا فرزند۔ اب قدرت کی طرف سے امتحان کہ دیکھیں اس کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ خواب دکھا دیا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ انسانوں کا خواب خواب ہوا کرتا ہے، مگر انبیاء کا خواب نہیں ہوتا، حقیقت کا ترجمان ہوتا ہے۔ انبیاء پر جو پیغامات الہی آتے ہیں ان کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے۔ اس لیے جب جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے نہیں کہا کہ بابا یہ تو خواب ہے، کہا یعنی بابا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اسماعیل بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، جانتے تھے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ خواب جو دکھایا جا رہا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ آپ انجام دیں۔ کیسا یعنی استقلال کیسا ہے؟ نہ باپ مستریب ہے کہ میرا یہ پہلا بیٹا ملا ہے، مجھے بڑی تمناؤں سے ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتا رہا ہے، میں اس کو قربان کروں؟ اور نہ بیٹا کہ میں ابھی زندگی میں نے کیا دیکھا جو قربان ہو جاؤ؟ نہیں، باپ بھی مطمئن ہے اور بیٹا بھی مطمئن۔ باپ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوا ہے، اور بیٹا اس بات کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے کہ جو آپ نے حکم دیا ہے انجام دیجیے۔ تو اصل میں دل کی پاکیزگی، جس کا آپ نے تقویٰ میں تذکرہ کیا، تقویٰ ایک غیر معمولی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو آغاز ہی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، سبحان یہ اللہ۔ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سرچشمہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ عمل کے تذکرے کے لیے ارشاد ہوا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سبحان اللہ۔ اللہ عمل قبول کرے گا صاحبان تقویٰ کے لیے۔ جنت کے لیے ارشاد ہوا ازلفت الجنت للمتقین، جنت قریب کی جائے گی صاحبان تقویٰ سے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں میں کون معزز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز ہے جس کے یہاں تقویٰ زیادہ ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی آپ نے خود انٹرو میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تک تمہارا اس کا نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، بس جو جی پہنچے گی وہ تقویٰ۔
تقوی انسان کو راہ خدا میں چلنے کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے اور اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل چونکہ دونوں اللہ کے خاص نمائندے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ جو انتخاب کرے گا وہ ہر اعتبار سے کامل انتخاب کرے گا، سبحان اللہ۔ اس میں کی زندگی میں ہم کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے انتخاب کیا ہے ان ہستیوں کا، اور یہ جذبے قربانی کے ساتھ آ رہے ہیں میدان عمل، اور عجیب بات ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ذی الحج آخری مہینہ جناب اسماعیل کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، محرم پہلا مہینہ آل رسول کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس کا اقبال نے نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ تو یہ ماہ ذی الحجہ بھی اور محرم بھی ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ راہ خدا میں قربانی کا جذبہ بیدار کرو، کہ جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے۔ یہ آنکھیں اس نے دی، ان میں روشنی اس نے عطا کی، یہ کان اس نے دیے، سماعت اس نے عطا کی، زبان اس نے دی، قوت گفتار اس نے عطا کی، ہاتھ اس نے دیے، قوت گرفت اس نے دی، پیر اس نے دیے، چلنے کی طاقت اس نے دی، دل اس نے دیا، دھڑکن اس کے دی، دماغ اس نے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس نے دی۔ تو جب ساری نعمتیں اس کی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ بشر، جن و بشر، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹاؤ گے۔ تو جب بندے مومن قربانی پیش کرے، اور جیسا کہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے افضل عمل جو ہے وہ خون کا بہانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس خون بہاتے وقت یہ دل میں جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ پالنے والے آج میں تیرے حکم سے اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اور اگر کسی وقت تیرے دین کو ضرورت پیش آئی تو میں اپنی جان بھی پیش کروں گا اور راہ خدا میں قربان ہو جاؤں گا، جس طریقے سے جناب اسماعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، کہ جیسے آل رسول نے قربانی پیش کر کے دین اسلام کی بقا کا سامان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ کیا اہم نکتہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ جانور کی قربانی، اس کا خون میں بہا رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی اس دین کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس سوال کو تھوڑا سا میں ذرا کروڈ بنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کروڑوں مسلمان قربانی کرتے ہیں الحمدللہ، کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے ذبیحے کے وقت کہ جب ہم ذبح کر رہے ہیں اور وہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھ رہے ہیں، اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حنیفہ پڑھ رہے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کیا ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آ رہی ہے جو علامہ صاحب نے فرمائی کہ اے اللہ یہ جان یہ بھی تیرے لیے میں حاضر کروں گا، اس خون کی جگہ میرا خون بھی تیرے دین کی بقا کے لیے اگر درکار ہوگا تو تو مجھے پیچھے رہنے والوں میں نہیں پائے گا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب یہ جو سوال ہے، اس سوال سے پہلے اگر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے احکام جن کا تعلق عبادات سے ہے، جی ان کی حقیقت کیا ہے، تو اصلاً عبادت کی حقیقت تعمیل حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو ان کا فوراً جواب تھا یا ابت افعل ما تؤمر۔ جی تو عبادت کی اصل ہے تعمیل حکم، اور جتنا انسانی معاشرے میں اور مسلمانوں پہ یہ بات غالب ہوتی ہے کہ تعمیل حکم اصل عبادت ہے، اتنا ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں، تو ہمارے ایمان میں جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ عبادات کی جو ظاہری شکل ہے وہ برقرار رہتی ہے، جو روح عبادت، جو تعلق مع اللہ ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا جو اصل ہے، جو تقوی ہے، وہ پس پش جا رہا ہے۔ 100% تو اللہ کا شکر ختم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جب وہ کیفیت نہیں ہوتی
تو پھر وہ بات پیدا ہوتی ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جب قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو کیا وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ کیا وہ حقیقت ان کو حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا بود آ چکا ہے اب کہ آج ہمارے یہاں معاشرے میں یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کریں، قربانی کی جگہ کوئی اور کام کیوں نہ کریں، حالانکہ تعمیل حکم کے تحت یہ سوال انسان کو اس وقت بھی نہیں اٹھانا چاہیے جس وقت جان لینے کا اگر خدا حکم دیتا، چاہے کہ آپ کو اپنی جان کے بجائے ایک جانور کی، ایک جاندار کی جان لینے کا حکم دے رہا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو حدیث حضرات نے بھی ابھی یہاں بیان فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ حکم خدا کی تعمیل میں جانوروں کا خون بہانا۔ تو اصل چیز جس کی ابھی بڑی ضرورت ہے ہمیں تلقین کی اور ایک دوسرے کو سکھانے کی، کہ خدا کے حکم کے اوپر عمل کرنا، جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے، وہ حکم اس پر عمل کرنا یہ اصل عبادت ہے۔ اور اگر اس پر عمل کم ہوتا ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی ریا شامل ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر حرام کا عنصر شامل ہوتا ہے، یا توجہ کم ہوتی ہے، یا تعلق کم ہوتا ہے، تو پھر اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو اثرات ہونے چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب قیامت کے احوال سنے تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری اتنی کثرت ہوگی لیکن ہماری مثال ایک سمندری جھاگ کی طرح ہوگی کہ جو میلوں میل تک سمندر پہ پھیلا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ ہلائے تو پانی نظر آ جاتا ہے، جھاگ چھٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ بیان فرمائی تھی وہ یہی فرمائی تھی کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت بڑھ چکی ہوگی، موت سے بیزاری پیدا ہو چکی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں تعلق مع اللہ کمزور ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اس قربانی اور اس سے متعلق بھی سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو تقوی درکار ہوتا ہے، تقوی سے مراد یہاں پر تقوی اپنے تمام معانی کے ساتھ مراد ہے کہ اللہ کی ذات سے ایک تعلق، عبادت پیش کرتے وقت انسان کے اندر یہ بندگی، یہ عاجزی، کہ پروردگار یہ تیرے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں، اور یہ تیرے حکم کی تعمیل کے تحت تو نے جو سنت جاری فرمائی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ والی آیت کے تحت میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اور یہ بالکل بجا بات فرمائی کہ اگر تیرا حکم ہوگا تو میں اپنی جان قربان کروں گا، اپنا مال قربان کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جو ہے، اس سے مراد صرف اعلان نہیں ہے بلکہ پوری کیفیت ہے۔ اب وہ کیفیت آہستہ آہستہ پیدا کی جاتی ہے، اور اس کیفیت کو خود اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنی اولاد اور نسل میں منتقل کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب خدا بیزار معاشرے اوپر آ رہے ہیں اور وہ ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، آپ مسجدیں کیوں بناتے ہیں، یعنی ان کے نظر میں خدا کا جو حق ہے، خدا کا تعلق ہے، وہ بالکل لا یعنی اور بے معنی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں یہ ثابت کرنا کہ خدا کا حق اس کائنات کے اندر اگر کسی کا حق سب سے فوقیت رکھتا ہے تو وہ خدا کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے تو پیدا اسی لیے کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق اس لیے تھوڑی کی کہ ہم یہاں پر آئیں اور کھائیں پئیں اور زندگی گزار کے چلے جائیں، بلکہ ہمیں ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو عبادات پر توجہ دینا اور عبادات کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کو اندر تک بٹھانا، اور اس کے اندر بعض عبادات ایسی ہیں خصوصاً مالی عبادات کہ جس کے اندر ریاکاری کا عنصر بڑی جلدی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے تو اس نے کہا جی میں تو حج پہ جاتا ہوں ہر سال، قربانی کر رہا ہے تو اس نے کہا جی جیسا جانور میرے پاس آتا ہے کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بار بار تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تک تو تمہارا تقوی اور تعلق پہنچتا ہے، اگر تمہارا اللہ سے تعلق کمزور ہے اور اگر تم نے یہ عبادت دوسرے کو دکھانے کے لیے کی ہے، تو جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دکھاوا جو ہے وہ تو شرک کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا جانور قربان کیا تو مقصود اللہ کی رضا یا تعلق با اللہ یا اللہ سے کی عبادت نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اور چیزیں بھی مقصود تھیں۔ تو اس وجہ سے اپنی ذات کے اندر یہ بات پیدا کرنا کہ عبادت کے اندر اصل ہے تعمیل، اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ارشاد فرمایا گیا، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اپنا تبدیل فرمایا تھا خدا کے حکم پر، اور وہ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور وہ جو مسجد القبلتین وہاں پر بالکل منعکس ہو گئے تھے، اس وقت بھی جب لوگوں نے یہ بات کی تھی تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ قبلے کی طرف جو حکم کرنا ہے
یہ اور کسی طرف ایک جہت کی طرف حکم کرنا یا نہ کرنا، یہ سب خدا کے حکم سے ہے۔ اگر خدا کا حکم یہ ہے کہ ادھر منہ کرو تو وہاں عبادت ہے، خدا کا حکم یہ کہ جانور ذبح کرو تو وہ عبادت ہے، خدا کا حکم یہ کہ جانور نہ ذبح کرو، کپڑے اتار کر سادہ چادریں پہن لو، تو عبادت کی یہ حقیقت کے تعمیل حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ چنانچہ آخری نقطے کے طور پر عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس کے اندر بڑی اہم ایک قرآن کریم کی آیت میں اشارہ ہے، فلما اسلما، جی یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی جبر میں یا مجبور ہو کر کیا، اپنے دل سے راضی ہو کر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا، پروردگار میں ذبح کرنے کو راضی ہوں اور میں ذبح ہونے کو راضی ہوں۔ اللہ تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت یہ تھی کہ اسلمہ، بالکل دل سے دل و جان سے راضی ہو گئے، اور عمل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تلہ للجبین، کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا انہوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کے اندر اگر کمی ہو تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان ساری عبادات کے اوپر معذرت خواہانہ رویہ نہیں چاہیے، سبحان اللہ، بالکل اللہ کا ایک بندہ بننے والا چاہیے کہ خدا کا حکم ہے، ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں، چاہے وہ حج کا حکم ہو، چاہے وہ عمرے کا ہو، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ہو، ہمارے لیے بندگی اصل ہے۔ اور آخری بات اس میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف جہاد میں حکم دیا کہ کھجور کے درخت کاٹنا شروع کرو جنگی تدبیر کے طور پہ، تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ تو سبزہ کاٹ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ کاٹو اور اللہ کا حکم ہے کہ باقی رکھو، تو معاملہ یہ جیسے ہی، تو خدا کا حکم ہوگا تو چیز صحیح ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو وہ چیز غلط ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمعنا و اطعنا، سماعت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ ہوگی اطاعت اللہ کی، لیکن کیسے ہوگی؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں۔ اللہ اکبر، کیا جملہ آپ نے عطا فرمایا کہ جو ذبح ہو رہا ہے وہ بھی سر تسلیم خم کر رہا ہے، اور جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی سر تسلیم خم کہ اے اللہ تیرا حکم ہے۔ قربانی آج پورے دن الحمدللہ پورے پاکستان میں اور عالم اسلام میں جہاں جہاں آج عید ہے وہ قربانی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ جو آپ تینوں حضرات نے جو فلسفہ اور قربانی کی روح اور تقوی کا حصول جو ہمیں تعلیم کیا ہے، مفتی عبداللہ نجیب صاحب، کیا آپ کو نظر آتا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ لوگ خود نہیں آتے، وہ قصائی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بس یہ کاٹ لے، یہ 5 بکرے ہمارے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، کاٹ دو۔ ریچولز رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو کمی ہم پاتے ہیں، تو کیا وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے ہمیں مل بھی رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ یقیناً بہت اہم ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قربانی ہم سے مانگی ہے اور جو تقوی ہمیں مل رہا ہے، اس کا مظہر ہمیں 2 صورتوں میں نظر آتا ہے۔ یعنی انسان اپنا مال قربان کرے اور جان قربان کرے۔ مال تو قربان ہو رہا ہے بصورت جانور خرید کے لے کے آتا ہے اور اس کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہے، اور اس کے اوپر چھری چلا کر یہ اللہ تعالیٰ دوسرا درس بھی دے رہے ہیں کہ یہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو کہ جس میں انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی۔ تو تم مال لائے، اور اصل تو یہ تھا کہ تمہارے بیٹے کی قربانی کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اس کو ہم نے قربان کیا۔ تو جہاں اصل روح کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جانور لائے ہیں، خود اس کی قربانی کریں اور ان ساری چیزوں کا استحضار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے سے بار بار ہم سے استحضار کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کو احساس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا استحضار کریں۔ دیکھیے جب چھری پھیری جاتی ہے تو کیا دعا کہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، کیا یہ دعا سمجھ میں آئی ہمیں؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب قربانی کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں
کہ ہماری نماز، ہماری بندگی، ہماری عبادت، ہمارا جان مال سب آپ کے لیے، سب آپ کے آگے قربان ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ قربانی کرو، وہاں قربانی کرنی ہوگی، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب جیسے حضرات نے بھی بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد تھے، لیکن کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیوں حکم آیا اور اس کی تعمیل میں سربکف ہو گئے، والد بھی اور خود بیٹا بھی۔ تو اس میں بھی یہ جو ہمیں تقویٰ ملے وہ کیسے ملے؟ تقویٰ جو ہم کہا جا رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقویٰ منکم، یہ اسی طرح سبق حاصل کر کے ہمیں تقویٰ ملے گا کہ ہم یہ نہیں سوال کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے پیسے خرچ کروائے، یہ جانور جو ہے ہم سے آگے ذبح کروا دیا اور کہہ دیا بس قربانی ہو گئی۔ تو صرف خون بہانا ہی قربانی ہے، یعنی اس میں گوشت بھی مقصود نہیں ہے، صرف جیسے ہی ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں وہ ذبح ہوتا ہے۔ ابھی ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے ہی خون بعد میں گرتا ہے پہلے اس کا ثواب مل جاتا ہے اور پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جب سر تسلیم خم ہوگا، اسی سے تقویٰ آئے گا۔ یہ ہمارے اندر صفت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو، اس کی پیروی میں ہی تقویٰ ہے، کیونکہ جو حکم اللہ تک کی جانب سے آئے گا اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ حکم تو ہم پورا کر رہے ہیں، جی قربانی کر کے سب یہ حکم دے دیا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن کیا اس حکم کی روح تک ہم پہنچ رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں پہنچ رہے تو اس حکم کی روح تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس حکم کی روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو ایک تو ریا سے خالی کریں، ریاکاری اس میں نہ ہو، ہم دکھلاوے کے لیے وہ قربانی نہ کر رہے ہوں، محض اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں، اور پھر اس کے جو سنت طریقے بتائے ہوئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے مطابق کریں۔ کوشش یہ ہو کہ خود جا کے ذبح کریں، نہ یہ کہ قصائی سے ذبح کروائیں۔ قصائی ٹھیک ہے وہ ہوگا، ہر شخص کو نہیں آتا ذبح کرنا، لیکن اس کے سامنے موجودگی میں خود ذبح کریں یا اپنی اولاد سے کروائیں، کسی سے کروائیں، اپنے بچوں کو ایک مجاہدانہ شان سے زندہ رہنا سکھائیں، تاکہ ان کو ذبح کرنا ہے اور پتہ چلے کہ اللہ کے آگے چھری پھیرنا جو ہے وہ چاہے کسی چیز پہ بھی ہو، چاہے اپنی خواہشات پہ ہو، جس طرح علامہ صاحب نے بات فرمائی کہ وہ یہ جانور کا خون میں بہا رہا ہوں، لیکن اے اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے مجھے اپنا خون بہانا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ آپ چاروں افراد نے بتا دیا ہمیں، چند موٹی موٹی باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ ایک نئے سوالات جیسے مفتی ارشاد صاحب نے بات فرمائی کہ اٹھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ابہام کا شکار کیا جائے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے؟ فقہ حنفی میں ہر عاقل و بالغ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور اگر ایک گھر میں ایک سے زائد عاقل و بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور ہر ایک صاحب استطاعت ہے تو ہر ایک کو اپنی قربانی کرنی چاہیے، جس طرح ہر ایک کو اپنی نماز ادا کرنی ہے، اپنا روزہ رکھنا ہے، اپنا حج کرنا ہے اور اپنی قربانی بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ قربانی واجب ہے۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ من استطاع ولم یضح فلا یأت مصلانا، کہ جو قربانی رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی جو مسلمانوں کے
शियार को अपनाता नहीं है तो फिर मकसद जो इबादत का है, रूह जो इबादत की है, वो हासिल नहीं होती। अगरचे बाद अइम्मा के नज़दीक क़ुरबानी सुन्नत भी है और हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी में ये वाजिब है। उसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि इशारा किया था कि सूरह माइदा में है, वतलु अलैहिम नबा अबनई आदम बिलहक़, ए प्यारे रसूल आप इन लोगों पर आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या, सच्चा वाक़या बयान कर दीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जबकि दोनों ने अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश की। फ़लम युतक़ब्बल, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब दोनों ने क़ुरबानी पेश की तो एक की क़ुरबानी कबूल हो गई और एक की रद्द हो गई। फ़क़ाल इन्नमा लअक़्तुलन्नक, जिसकी क़ुरबानी रद्द हो गई तो उसने तेश में आकर, हसद में आकर कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला पर किसी का धौंस, धांधली, जबर, दादागिरी नहीं चलती, वो सिर्फ़ तक़वे वालों की क़ुरबानी को कबूल फरमाता है। दूसरे मकाम पर फरमाया कि उन लोगों ने अल्लाह के रसूल से कहा, इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुअमिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार, कि अल्लाह ने हमसे ये अहद किया है, लिया है कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे ता वक्ते कि वो हमारे सामने एक क़ुरबानी पेश करे और उसे आसमानी आग आए और जला डाले। अल्लाह ने फरमाया कि इससे पहले वो रसूल आए जिन्होंने ये क़ुरबानी भी पेश की, तो फलमा कत्ल तुमूहु, तुमने उनको कत्ल क्यों कर दिया। तो इस हवाले से एक तो मैं ये भी कहा करता हूँ कि पिछली उम्मतों में तो रिज़ल्ट आउट हो जाता था कि जिसकी क़ुरबानी कबूल हो गई, ख्वाह वो जानवर की शक्ल में होती या गले की किसी और शक्ल में होती, तो आसमानी आग उसको आग आकर जला डालती, और जिसकी रद्द होती तो आग आकर न जला डालती। तो आज जो लोग 25-25 लाख की क़ुरबानियाँ लेकर नुमाइश करते हैं, किसे ख़बर कि 25 लाख वाले की रद्द हो जाए और 10,000 वाले की क़ुरबान हो जाए और वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल न हो। अल्लाह ताला तो ये अल्लाह ने जानता अपने है। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे उयूब पर पर्दा डाल दिया कि हम इबादत तो करते हैं, लेकिन अगर पिछली उम्मतों की तरह हमारे राज खुल जाते तो कितनी बेतौकीरी होती। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब करीम के तुफ़ैल इस दुनिया में हमारे अयूब पर पर्दा डाला, अल्लाह ताला आखिरत में भी आपके दामान रहमत में पनाह। सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की एक सिफत सत्तार भी है। तो अल्लाह ताला बस ये हमारे गुनाहों को की पर्दापोशी फरमाए। अल्लामा साहब, आज का दिन गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, लावारिसों, मुफलिसों, उनसे भी मोहब्बत का दिन है कि उनको भी अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। तो आज के दिन के हवाले से एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक भाई, बहुत अहम बात कही आपने। हम लोगों की एक बड़ी मुश्किल ये है कि इबादतों को फेस्टिवल बना लिया। ईद और क़ुरबान एक अहम तरीन इबादत, इंसान राह खुदा में कोई क़ुरबानी पेश करे जज्बे के साथ, मेरे मालिक ये माल तेरा था जो ख़र्च कर रहा हूँ, ये जान भी तेरी, जो जब चाहेगा ख़र्च करूँगा। ठीक, अगर हम लोग रूह क़ुरबानी को समझ जाएं और ये तमाशेबाजी जो करते हैं कि जनाब एक अच्छा सा जानवर ख़रीदा और पूरे महल्ले को दिखाते फिर रहे हैं जी, एक फैशन परेड हो रही है। फैशन परेड ताकि सर आप लोग हाँ साहब ये तो बड़े मालदार आदमी है, ओहो
دیکھیے اتنا اچھا جانور، جی ہاں، آج کل جانور بڑا مہنگا ہے، جی ہاں، اتنا اچھا جانور لے کے گھوم رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بہت ہی سالڈ آدمی، اس عمل سے وہ اپنی پوری قربانی کو غارت کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں یہ سب تماشے نہیں پہنچتے ہیں، نیت کی پاکیزگی پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہاں سے نیت کی پاکیزگی؟ آپ جانور دکھا رہے ہیں کہ ہم دیکھ لو بھائی ہم نے ایسا کہیں. ٹھیک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری کو شرک قرار دیا جی گیا. ہاں. اگر میں بہت اچھی 2 رکعت نماز پڑھوں تاکہ آپ کہیں کہ بھائی مولانا صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت اچھی قرات بھی کروں، رکوع بھی بالکل جیسا ہونا چاہیے وہ کروں، سجدے میں جاؤں، تشہد پڑھوں، سلام پڑھوں اور جو آداب میں پورے انجام دوں، مگر غرض یہ ہے کہ حنیف صاحب کہیں کہ ہاں بھائی مولانا صاحب تو بڑی اچھی نماز پڑھتے جی ہاں، یہ منافقانہ ہیں. رویہ نہ صرف یہ کہ یہ نماز میری باطل ہوگی بلکہ قیامت میں اسی نماز پر میری ٹھکائی ہو رہی ہوگی. اللہ اکبر. اب اللہ لوگ اکبر. پوچھیں ہیں کہ مولانا صاحب کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کوئی دھوکہ بازی کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، رشوت دی ہے، چوری کی ہے؟ نہیں، وہ نماز جو بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے ٹھیک. اس پر ٹھکائی ہو رہی. جی. تو یہاں پر ہماری قربانی ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اس ملک میں لاکھوں جانور تو ایک شہر میں قربان ہو رہے ہیں، جی ہاں. مگر کتنے لوگوں سے جو عبادت سمجھتے ہیں. ٹھیک. اچھا، تقسیم کار میں حکم ہے جی. کہ گوشت فقیروں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں تک پہنچایا جائے، انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا شریک کرو. جائے. مگر ہماری حالت کیا ہے؟ اچھے لوگ انہی گھروں میں بھیجیں گے جہاں خود انبار لگا جی ہوا ہے. یہ ران وہیں جائے گی جہاں سے ران آنے کی توقع ہے. لاسٹ منٹ 1 منٹ آپ کے پاس، 1 منٹ آپ کے پاس. ارشاد فرمائیے پیغام امت کو کیا دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ یہ دیکھیے امت کو 2 باتیں ہمیں پیغام کے طور پہ آج کے دن کو لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ خدا کی عبادت یہ ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے اور اس کے ہر حکم کو اس کی تعمیل کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم تک پہنچی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے آخری بات فرمائی کہ جس طرح کے ملک کے ہمارے حالات چل رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک اور حکم ہے انفاق، مما رزقناہم ینفقون، اس پہ توجہ دیں اور بجائے اس کے کہ اپنے گھروں میں سارا مال چھپا کے رکھیں، مستحقین تک اس کا فائدہ پہنچائیں، تو اجر و ثواب دوہرا ہو جاتا ہے. تو کم سے کم یہ 2 باتیں تو ضرور ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس کی خدائی ترغیب دینی چاہیے. کنبے کا خیال رکھا جائے. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق خدائی کنبہ ہے. اللہ اکبر. انفاق کی بات فرمائی مفتی ارشاد صاحب نے. ہمارے حالات اچھے ہوں محض اسی وقت انفاق نہیں، اگر حالات خراب ہوں تب بھی انفاق. الذین ینفقون فی السراء والضراء. اللہ اکبر. بدحالی میں لاسٹ منٹ ارشاد پیغام آخری اس میں میرا یہ بھی ہوگا کہ ہم ایک وجوب کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں. اس وجوب کی ادائیگی سے دیگر وجوب پامال نہیں ہونے چاہیے بہت اچھی کہ بات ہم ہے. قربانی تو کر رہے ہوں لیکن سڑک پر سارا خون بہہ رہا ہو، یا ہم اس کو آلائشیں ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر آنے جانے والوں کو بہت تکلیف اچھی ہو. بات کہی آپ تو نے. یہ ہم اس کا ضرور خیال کریں کہ ہم اس وجوب کی وجہ سے دوسرے وجوب کو پامال نہ کر رہے ہوں کہ اور کسی کو انسانیت تکلیف کو پہنچانا تکلیف ہو، نہ پہنچائیں. آنے جیسے جانے علامہ والے صاحب کو نے بات تکلیف نہ فرمائی ہو رہا ہو. الخلق عیال اللہ، تمام سب مخلوق کا اللہ خیال کا کرو. کنبہ ہے. سب کا خیال کرو. اب مفتی عبداللہ نجیب صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. علامہ ردی جعفر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. مفتی منیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. مفتی ارشاد صاحب، سبحان اللہ. ہمیشہ کی طرح ہم نے اپنے چاروں علماء سے آج بھی بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے اور آپ سب کو ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد.